السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم تقبل منا صالح الاعمال وتجاوز عن سیئات اعمالنا. ناظرین کرام، 7واں لیکچر حدیث فہمی کے حوالے سے عمدۃ الاحکام جو حدیث کی مشہور کتاب ہے اس میں سے لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. حدیث نمبر 112 سے لے کے 126 تک آپ کے سامنے نماز کے کچھ مسائل جو ہیں اس کی تیسری قسط ذکر کروں گا، جس میں تشہد اور اس کے علاوہ دعاؤں وغیرہ کا ذکر ہوگا، اور بھی اس کے اندر کچھ مسائل ہیں انشاءاللہ. الحدیث الثانی عشر بعد المئہ، 112 نمبر حدیث ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ان معاذ بن جبل کان یصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العشاء الآخرۃ، کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی. ثم یرجع الی قومہ، پھر وہ اپنی قوم کی طرف واپس گئے. فیصلی بہم تلک الصلاۃ، اور انہوں نے واپس جا کے ان کو نماز پڑھائی. تو اس سے ایک مسئلہ تو یہ سمجھ لگا کہ انسان کسی جگہ پہ نماز ادا کرے تو نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنی قوم کو واپس جا کے نماز پڑھا سکتا ہے. دوسرا یہ کہ اگر کسی نے نماز پڑھ لی ہو تو پھر بھی وہ کسی کے ساتھ کھڑا ہو کے نماز اگر پڑھے گا تو اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ اس کا صدقہ ہو جائے گا، کیونکہ اس نے پہلے سے نماز ادا کر لی تھی، اور جو دوسرے والے افراد ہیں ان کے فرض ادا ہو جائیں گے. اور تیسرا مسئلہ اس سے یہ سمجھ آیا کہ اگر انسان نماز پڑھ چکا ہو اور وہ دوسروں کو نماز پڑھا رہا ہے تو اس کی نیت اور ہوگی، اور اس کی نیت نفل کی ہوگی، اور جو اس کے ساتھ پڑھنے والے نمازی ہوں گے ان کے فرض ہوں گے، ان کی نیت فرق ہوگی. تو یہ نیت کا فرق یہاں تک جائز ہے. اتنے. اس کے بعد الحدیث الثالث عشر بعد المئہ، 113 نمبر حدیث ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یصلی احدکم فی الثوب الواحد، کہ تم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے، لیس علی عاتقہ منہ شیء، کہ اس کے کندھے کے اوپر کچھ بھی نہ ہو. یعنی بسا اوقات انسان ایک کپڑا لیتا ہے اور اس کو بطور تہمد نیچے والے حصے کے اوپر باندھ لیتا ہے، اور اوپر اس کے لیے لینے کے لیے کچھ بھی موجود نہ ہو. اس انداز سے نماز نہ پڑھے، بلکہ اس طرح وہ اس کپڑے کو لپیٹے اپنے اوپر کہ وہ پیچھے سے لا کے، تو اس انداز سے یوں جب کپڑا آگے کو کریں گے تو اس وقت یعنی آپ پیچھے سے ایسے لے کے آئیں گے، اور پھر جس وقت وہ آگے کی طرف یوں لے کے جائیں گے تو یہ ادھر کو چل جائے گی، یہ ادھر کو چل جائے گی، اور یہ جو یہ پیچھے سے یہاں سے لا کے اس کو ایسے باندھ دیں گے تو یہ جو کندھے ہوں گے یہ بھی اس کے کور ہو جائیں گے. اگر ایک کپڑے میں نماز پڑھنی ہو تو کندھا جو ہے وہ بھی ڈھکا ہونا ضروری ہے، اور جو سطر ہے بیلی بٹن سے لے کے اس کے گھٹنوں تک کا، اس کو بھی ڈھکا ہونا ضروری ہے مرد کے لیے. اچھا، اس کے بعد اگلی حدیث ہے کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو کھا کے مسجد میں نہیں جانا چاہیے. الحدیث الرابع عشر بعد المئہ، 114 نمبر حدیث. عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اکل سومن، جس شخص نے جو ہے وہ لہسن کھایا، او بصلن، یا اس نے پیاز کھایا،
فَلْيَعْتَزِلْنَا، تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ ہم سے دور رہے، یعنی جو یہ دو حلال چیزیں ہیں بالکل، لیکن اگر کسی نے یہ کھایا تو اس چونکہ کھانے کی وجہ سے اس کے منہ سے بدبو آئے گی، تو وہ اتنی دیر تک ہم سے دور رہے جتنی دیر تک اس کے منہ سے بدبو نہ ختم ہو جائے۔ اَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا، یا پھر وہ ہماری مسجد سے دور ہے، مطلب یہی ہے کہ وہ مسجد میں نہ پھر آئے اتنی دیر تک، کیونکہ جب وہ مسجد میں آئے گا تو پھر وہ اس کے منہ کی ایک خاص سمیل ہوگی، اس سے لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ اور اس کے علاوہ اگلی حدیث میں آ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فرشتوں کے حوالے سے بھی تکلیف کا ذکر کیا ہے، اور وہ حدیث پوری آگے آ رہی ہے، وہ سنیے گا۔ وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ، اور اسے چاہیے کہ جب یہ کھا لے تو اپنے گھر میں ٹھہرا رہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آتا ہے کہ وَأُوتِيَ بِقِدْرٍ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِّن بُقُولٍ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی ایک ہنڈیا جس کے اندر سبزیاں تھیں ہر قسم کے نباتات میں سے، فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا، اور اس میں سے ایک بو آ رہی تھی علیحدہ قسم کی، فَسَأَلَ، سوال کیا، فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُول، تو بتایا گیا کہ اس میں کیا چیزیں ہیں۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربوها، اس کو ذرا میرے قریب کرو نا، الی بعض اصحابہ، بعض اصحاب کی طرف، کان معہ، جو ان کے ساتھ تھے، فلما رآہ کرہ اکلہا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا کہ کچھ افراد جو ہیں وہ اس کے کھانے سے کراہت محسوس کر رہے ہیں، یعنی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نہیں استعمال کیا، تو اسی طرح صحابہ میں سے بھی کچھ افراد جو ہیں وہ پسند نہیں کر رہے تھے اس کو کھانا۔ تو قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا، یہ وہ حدیث کا الفاظ ہے جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ قل فإنی اناجی من لا تناجی، کہ آپ کھا لیجئے کیونکہ میں تو ان سے سرگوشیاں کرتا ہوں جن سے آپ سرگوشی نہیں کرتے، یعنی میرے پاس تو فرشتے آتے ہیں اور ان کو یہ بدبو جو ہے وہ پسند نہیں، تو اس لیے آپ لوگوں کے پاس تو فرشتے نہیں آتے، اس لیے آپ کھائیں، آپ کھانے سے پیچھے نہ ہٹیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مستقل اس لیے نہیں کھا رہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کسی وقت بھی فرشتے نے آ جانا تھا، اور جب کہ ہمیں کہا جا رہا ہے ہم کھا لیں لیکن صرف مسجد سے دور رہیں حتیٰ کہ ہمارے منہ کی جو بدبو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور فرمایا کہ اگلی حدیث ہے جابر رضی اللہ عنہ سے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بلا شبہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اکل البصل او الثوم او القراۃ، کہ جس شخص نے پیاز کھایا یا لہسن کھا لیا اور یا پھر کوئی ترکاری وغیرہ کھا لی، تو اس میں مولی وغیرہ یعنی، فلا یقربن مسجدنا، تو وہ ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے، فإن الملائکۃ تتأذی مما یتأذی منہ بنو الانسان، وفی روایت بنو آدم، کہ کیونکہ بلا شبہ جو فرشتے ہیں ان کو بھی اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے جس سے انسان کے بچوں کو تکلیف ہوتی ہے، یعنی آدم کی اولاد کو تکلیف ہوتی ہے، یعنی اس کی سمیل سے برا لگتا ہے، سمیل آئے انسان سے، تو اسی طرح فرشتوں کو بھی وہ چیز سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مسجدوں میں فرشتے آتے ہیں، بے شک ہمیں نظر نہیں آتے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان کو نظافت اختیار کرنی چاہیے، اگر منہ سے کچھ کھانے حلال چیز کے کھانے کی وجہ سے بدبو آئے تو مسجد میں آنے سے منع ہے۔ تو پھر یہ جو ہمارے ہاں سگریٹ وغیرہ پینے والے عادی لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کے منہ سے کتنی سمیل آتی ہے، اور وہ سمیل ان کو محسوس نہیں ہوتی، ساتھ والوں کو محسوس ہوتی ہے، اور جن افراد کو سگریٹ کی سمیل محسوس ہو رہی ہوتی ہے ان سے پوچھیں کہ وہ کتنی اذیت میں ہوتے ہیں ایسے بندوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے۔ تو اس وجہ سے یہ سگریٹ تو ویسے بھی ناجائز چیز ہے، اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام میں 3 قسم کی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے کوئی بھی چیز ناجائز ہوتی ہے کھانے پینے میں، ان میں ایک چیز ہوتی ہے کہ جس کا نام لے کے بتا دیا جائے کہ یہ حرام ہے، وہ نجس ہے، اور دوسری جو ہے وہ انسان کی جو ہے مستقل جو ہے وہ تکلیف دہ چیز ہو انسان کو، تو سگریٹ جو ہے وہ مستقل تکلیف دہ ہے، اور تیسری چیز جو حرام ہونے کے لیے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر کوئی نشہ ہو۔ اگر سگریٹ میں نشہ نہ بھی ہو تو پھر بھی اس میں ایک عذر ہے کہ انسانی جسم کو یہ مستقل تکلیف پہنچانے والی چیز ہے۔ اور اس کے علاوہ ویسے بھی مسجد میں آنے والا جو بندہ ہے جب وہ سگریٹ مستقل پیتا ہے تو اس کے منہ سے ایک گندی سمیل مستقل آتی رہتی ہے، خواہ جتنی مرضی اس کے بعد کوئی چیزیں استعمال کر لی جائیں کہ وہ سمیل جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی، دب ضرور جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے لیکن وہ ختم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ اس برائی سے محفوظ فرمائے۔ الحدیث السادس عشر بعد المئہ،
116 نمبر حدیث ہے، عن عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التشہد، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھایا۔ کیسے سکھایا؟ آپ پیار کا انداز دیکھیے، کفی بین کفیہ، کہ میری ہتھیلی آپ کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان تھی، یعنی یوں سمجھیں کہ اندر ہاتھ، یہ ہاتھ لیا اور ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں میں پیار سے پکڑا اپنے صحابی کا ہاتھ، کما یعلمونی السورۃ من القرآن، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن مجید کی کوئی سورت سکھاتے تھے، اس طرح آپ نے مجھے تشہد بھی سکھایا۔ اور وہ تشہد کے الفاظ کیا ہیں کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اچھا، اب یہ جو التحیات ہے، اس میں جو پہلا لفظ ہے التحیات، اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کی ساری میری جو قولی عبادات ہیں، یعنی جن کا تعلق میری زبان کے ساتھ ہے، ساری اللہ کے لیے ہیں، والصلوات، اور میری بدنی عبادات کا تعلق بھی جو ہے وہ صرف اور صرف وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں یہ ساری، والطیبات، اور میری مالی عبادات بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اور سلامتی ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، اور اللہ کی رحمتیں بھی ہوں اور اس کی برکتیں بھی ہوں، السلام علینا، اور ہمارے اوپر بھی اللہ سلامتی نازل فرمائے، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ اپنے تمام نیک بندوں کے اوپر بھی سلامتی نازل فرمائے۔ اب یہ جو لفظ ہیں ان کو ذرا غور سے ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ اگلے الفاظ وہ اسی سے متعلق ہیں۔ میں اگلا ترجمہ ویسے کر دوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، الہ نہیں ہے، واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اور بلا شبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اچھا، آگے لفظ ہیں، وفی لفظ، اور الفاظ میں ہے کہ اذا قعد احدکم للصلاۃ فلیقل، کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے اندر بیٹھ جائے، یعنی وہ جو سلام پھیرنے سے پہلے والا تشہد ہو اس میں، یا پھر 2 رکعتوں کے بعد والا اس میں بیٹھے، تو کیا کہے؟ فلیقل، تو وہ کہے التحیات للہ، اور یہی اسی طرح کہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے، اسی طرح وہ مکمل پڑھے، ذکرہ الی آخرہ۔ اچھا، وفیہ، اور اس میں ایک اور الفاظ یہ بھی ہیں کہ فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ، کیونکہ جب تم یہ بات کہو گے، کیونکہ اس کے اندر لفظ ہیں وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ کے الفاظ بھی ہیں کہ اللہ کے تمام نیک بندوں کے اوپر بھی سلامتی ہو، جب تم یہ کہو گے فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَىٰ كُلِّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو تم نے تمام آسمان اور زمین کے تمام نیک بندوں کے لیے سلامتی کی دعا کی ہے۔ اب جب تم نے یہ دعا کر لی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيَتَخَيَّرْ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ، پھر جو چاہتا ہے وہ سوال کرنا چاہے، اس کو اختیار ہے وہ سوال کر لے اپنے اللہ سے، کیونکہ جب اس نے سب کے لیے مانگ لیا تو اس کو چاہیے کہ وہ جو سوال کرنا چاہتا ہے وہ کر لے، لیکن اس سے پہلے کیا کرے گا؟ وہ درود پڑھے گا۔ آگے حدیث آ رہی ہے، 117 نمبر حدیث ہے، عن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ قال لقینی کعب بن عجرہ فقال الا اہدی لک ہدیۃ، کہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ مجھ سے ملاقات ہوئی، ملے کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ، اور کہنے لگے کیا میں تجھے کوئی تحفہ نہ دوں؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج علینا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، فقلنا، تو ہم نے ان سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد علمنا کیف نسلم علیک، ہمیں معلوم ہے کہ ہم آپ کے اوپر سلام کیسے بھیجیں، کیونکہ جیسے وہ پیچھے الفاظ حدیث تھے کہ جب اتحیات میں پڑھ رہا ہو تو اس میں لفظ ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ ہم سلام کیسے بھیجیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا کہ صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ سلام بھی بھیجو اور صلاۃ بھی بھیجو، تو اس میں ہمیں سلام کا تو پتہ ہے ہم کیسے بھیجیں گے نماز میں، تو ہمیں بتائیے کیف نصلی علیکہ، اور ہم آپ کے اوپر صلاۃ کیسے بھیجیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا، تو تم یہ کہہ لیا کرو کہ جس وقت تم گواہی دے لیتے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کہہ لیتے ہو نماز کے اندر تشہد میں، تو پھر تم یہ کہہ لیا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، تو یہ الفاظ کہہ لیا کرو۔ اچھا، یہاں پر جو ہے وہ ڈائریکٹ بارک کے لفظ ہیں انک حمید مجید کے بعد، تو ہم علیحدہ سے اللہم کے الفاظ بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ اچھا، اس کے بعد یہ کہ یہ جب الفاظ کہہ دیں تو پھر وہ پیچھے جو حدیث کے لفظ ہیں فَلْيَتَخَيَّرْ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ،
جس چیز کے بارے میں اب وہ دعا کرنا چاہتا ہے وہ کر لے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یہ اب قبولیت کا وقت شروع ہوا ہے، ہو گیا ہے بہت اہم، کہ جیسے ہی اب وہ کچھ مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگا کرتے تھے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے اس وقت میں کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ تو میں تیری پناہ میں آتا ہوں عذاب قبر سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر کا کوئی عذاب ہے، خواہ قبر کسی کو نصیب ظاہری گڑھے کی شکل میں ہو یا نہ ہو، لیکن بہرحال اس کا کوئی عذاب اور اس کا کوئی فائدہ وہاں پر ثواب کی شکل میں یعنی سہولت کی شکل میں نیک لوگوں کو ضرور ملے گا، اور عذاب کی شکل میں اللہ کے دشمنوں کو ضرور ملے گا۔ تو فرمایا کہ اے اللہ تو مجھے اس عذاب قبر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، و عذاب النار، اور آگ کے عذاب سے یعنی جہنم کے عذاب سے، ومن فتنۃ المحیا والممات، اور زندگی اور موت کی آزمائشوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، ومن فتنۃ المسیح الدجال، اور میں مسیح الدجال کی آزمائش سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اب یہ جو دجال کے متعلق روایات ہیں وہ انشاءاللہ ایک پورا پروگرام کریں گے انشاءاللہ ایک سیریز کی شکل میں، کہ جس کے اندر علامات قیامت کو اول تا آخر اور جتنی چیزیں قرآن اور حدیث کے اندر بیان ہوئیں ان میں سے بہت ساری چیزوں کو آپ کے سامنے بطور خلاصہ روایات کے ساتھ پیش کروں گا انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد۔ وہ ضرور انشاءاللہ آپ اس میں شامل حال رہیے گا، یہ انسان کا بڑا اہم عقائد میں سے عقیدہ ہے۔ اچھا، اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ اذا تشہد احدکم فلیستعذ باللہ من اربع، کہ جب تم میں سے کوئی تشہد میں بیٹھتا ہے تو اس وقت وہ 4 چیزوں سے بچنے کا سوال اللہ سے ضرور کرے۔ یقول، وہ کہے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، ثم ذکر نحوہ، کہ وہ کہے کہ اے اللہ تو مجھے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جہنم کے عذاب سے، اور پھر اس کے علاوہ باقی چیزیں ذکر کی یعنی عذاب قبر سے اور زندگی موت کے فتنوں سے اور مسیح الدجال کی آزمائش سے۔ تو یہ دعائیں جو ہیں یہ یاد کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اور دعائیں بھی ہیں، ان میں سے ایک اور دعا بھی آ رہی ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہو قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ علمنی دعاء ادعو بہ فی صلاتی، اے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی دعا سکھائیں کہ جس کے ساتھ جو میں پڑھوں نماز کے اندر۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل، کہ آپ کہا کیجئے یہ کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کر لیا، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور تیرے علاوہ کوئی ان گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے، فاغفر لی، اے اللہ تو مجھے بخش دے، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، کہ اے اللہ تو مجھے بخش دے کیونکہ تیرے پاس ہی ساری کی ساری بخششیں ہیں، ورحمنی، اور اے اللہ تو مجھ پہ رحم فرما، انکا انت الغفور الرحیم، کہ بلا شبہ اللہ تو ہی تو ہے جو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعائیں جو ہیں ہمیں زیادہ سے زیادہ یاد کرنی چاہیے کیونکہ یہ وقت قبولیت کا، جب ہم مانگتے ہیں تو اللہ ضرور ہمیں عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ما صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاة بعد ان نزلت علیہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صورت نازل ہو گئی نا اذا جاء نصر اللہ والفتح، یعنی فتح مکہ کے بعد یہ صورت نازل ہو گئی، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز میں الا یقول فیہا، ہر نماز کے رکوع اور اس کے سجدے میں یہی کہا کرتے تھے۔ پہلے کیا کہا کرتے تھے؟ سبحان ربی العظیم رکوع کے اندر، اور سبحان ربی الاعلیٰ وہ سجدے میں، اور جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس کے بعد پڑھنے لگے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، کہ اللہ تو ہی پاک ہے، اے اللہ تو ہمارا رب ہے اور بلا شبہ تیری ہی تعریفیں ہیں، تیری ہی پاکیزگی ہے، اے اللہ تو مجھے بخش دے۔ وفی لفظ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول فی رکوعہ وسجودہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ رکوع اور سجود میں پڑھا کرتے، یعنی ایک دفعہ نہیں، مستقل زیادہ سے زیادہ دفعہ پڑھا کرتے، اور انفرادی نماز ہو تو بہت زیادہ، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کروا رہے ہوں تو اس کی نسبت کچھ کم، کیونکہ اس کے نماز کے اندر جو مقتدی ہوتے ہیں ان میں بزرگ اور بچے اور ضرورت والے افراد بھی ہوتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کا خیال کیا کرتے تھے ان لوگوں کے حوالے سے، اور لوگوں کو بھی کہا کرتے تھے، جیسے احادیث گزر چکی ہیں، تو وہ یہ کہا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعا بھی ضرور یاد کیجیے۔ حسن المسلم حدیث کی یہ
دعاؤں کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر کثرت سے ایسی روایات اور جو ہیں وہ دعائیں دی گئی ہیں جو نماز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ ذہن میں بٹھا لیجئے بات کہ ہمیں جب چھوٹے ہوتے نمازیں سکھائی گئی تھیں تو اس میں چھوٹی چھوٹی دعائیں سکھائی گئی تھیں، وہ اس وجہ سے سکھائی گئی تھیں کہ بچہ ابتدا میں ایک دفعہ پوری نماز یاد کر لے گا، ایک ایک چھوٹی چھوٹی مختصر دعا بھی آسانی سے اس کو یاد ہو جائے گی۔ اس کے بعد جب وہ بچہ بڑا ہوگا تو سکون سے وہ آیات اور احادیث کو پڑھے گا اور وہاں جو دعائیں ہوں گی وہ کثرت سے یاد کر لے گا اور پھر اپنی نمازوں میں پڑھا کرے گا۔ لیکن عجیب کیفیت ہے کہ ہم جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں نمازیں پڑھنی بھی کم کرتے جاتے ہیں، اور معاشرے کے اندر بالخصوص پاکستان کے اندر یہ مرض بہت عام ہے کہ وہ جو چیزیں چھوٹے ہوتے سے یاد کی ہیں بس اسی کو رہ جاتے ہیں، جو نماز پڑھتے بھی ہیں، اور اگر ان کو بتایا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فلاں فلاں دعا بھی پڑھا کرتے تھے تو وہ ان کو بڑا عجیب لگتا ہے۔ اپنی کم علمی کا اعتراف کرنا چاہیے اور ساتھ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اضافی دعائیں پڑھا کرتے تھے، اے اللہ تو ہمیں بھی توفیق عطا فرما، ہم اس کو یاد کریں اور اس کو پڑھیں۔ اچھا، الحدیث الحادی والعشرون بعد المئہ، 121 نمبر حدیث ہے، وطر کے حوالے سے کچھ چیزیں سمجھ لیجئے کہ ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا۔ کیا نا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ قال، فرمایا کہ سأل رجل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو علی المنبر، کہ ایک آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حال میں سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تھے، ما ترى فی صلاۃ اللیل، کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تہجد کی نماز کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، یعنی وہ کس طرح پڑھنی چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسنا مسنا فاذا خشی احدکم الصبح صلی واحدۃ فاوترت له ما صلی، کہ دو دو کر کے پڑھو جب تم میں سے کسی کو صبح کی نماز میں جب اس کو ڈر ہو صبح کی نماز کا، کہ یعنی صبح کی نماز کا وقت ہو گیا تو صلی واحدتاً، تو پھر وہ ایک رکعت نماز پڑھ لیا کرے، اور یہ جو ایک رکعت وہ نماز پڑھے گا وہ جو اس نے پہلے نمازیں پڑھی ہوں گی اس کو یہ وطر کر دے گی، یعنی طاق بنا دے گی۔ مطلب یہ ہے کہ جو فرائض ہیں، جیسے فجر کے 2 فرض ہیں، ظہر کے 4 ہیں، عصر کے 4 ہیں، اور مغرب کے 3 ہیں، اور عشاء کے 4 ہیں، یہ جو فرائض ہیں جن کی جماعت ہوتی ہے یہ 17 کل رکعتیں بنتی ہیں۔ تو آپ دیکھیے مغرب کے اندر 3 ہیں، باقی سارے 2 یا 4 ہیں، تو مغرب کے 3 نے اس کو طاق بنا دیا، کیونکہ اللہ رب العزت کو طاق پسند ہے۔ تو اسی طرح جو نوافل ہیں، جو فرض کے علاوہ چیزیں ہیں، چاہے وہ سنت موقدہ ہوں، غیر موقدہ ہوں، چاہے وہ عام نوافل ہوں، اور وہ ان کو 2 2 کر کے جب ہم پڑھتے چلے جائیں گے، اور بعض کو 4 اکٹھا بھی پڑھا جا سکتا ہے، جیسے ظہر کی سنتیں ابتدائی ان کو 4 بھی پڑھا جا سکتا ہے اور 2 2 کر کے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز کی جو پہلے 4 رکعتیں ہیں، سنتیں ہیں، وہ اکٹھی بھی پڑھی جا سکتی ہیں، علیحدہ علیحدہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعتیں اکٹھی ایک سلام سے بھی پڑھنے علیحدہ سے ثابت ہے صحابہ سے موقوفاً، اور جس کا حکم جو ہے وہ مرفوع کا ہے۔ تو اب ان 4 اکٹھی پڑھنے ہوں یا 2 ہوں، ان کو بھی یہ بھی جفت ہیں، یعنی 2 پہ تقسیم ہو جانے والی جس کو آپ کہتے ہیں، تو ان کو وطر کرنے کے، ان کو طاق کرنے کے لیے آخر میں پھر فرمایا کہ ایک جو رکعت پڑھے گا وہ اس کو طاق کر دے گا، اور اللہ کو یہ چیز پسند ہے، اس طرح اس کے فرائض بھی طاق ہو جائیں گے اور اس کے جو ہیں نوافل وہ بھی غیر فرائض بھی طاق ہو جائیں گے۔ اچھا، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر ایک وطر بھی کسی وقت پڑھ لیا جائے تو وہ بالکل جائز ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی رات کی نماز کو جو اجعلوا آخر صلاتکم، کہ بنا لیا کرو تم اپنی نماز کے آخر کو باللیل جو رات کی ہوتی ہے وطرن، وطر یعنی اس کو طاق بنا لیا کرو۔ اچھا، الحدیث الثانی والعشرون بعد المئہ، 122 نمبر حدیث ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت من کل اللیل قد اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اول اللیل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ہر حصے میں وطر پڑھا کرتے تھے، من اول اللیل رات کے ابتدائی حصے میں بھی پڑھتے تھے، وَأَوْسَطِهِ اور اس کے رات کے درمیان میں بھی کبھی پڑھ لیا کرتے تھے، وَآخِرِهِ اور رات کے آخری حصے میں بھی کبھی پڑھ لیا کرتے تھے، فَانْتَهَا وِطْرُهُ إِلَى السَّحَرِ اور پھر جب آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آیا تو اس وقت آپ کی روٹین تھی کہ وہ سحر سے پہلے پڑھا کرتے تھے، یعنی طلوع فجر سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔
اور اگر کسی بندے کو یہ ڈر ہو کہ وہ رات کو تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکے گا، کوئی تھکاوٹ ہے یا اس کی عادت نہیں ہے، تو پھر وہ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی وطر پڑھ لیا کرے۔ اچھا، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل 13 رکعتا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اب یہاں پر ایک دوسری روایت میں جو آتا ہے کہ ما کان یزید 11 رکعہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں کیا کرتے، تو مطلب یہ ہے کہ عام روٹین میں جو ہے وہ 11 رکعت پڑھا کرتے تھے تہجد کی، جس کو تراویح بھی کہا جاتا ہے۔ اور کسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعت بھی پڑھتے تھے، لیکن 13 رکعت کا طریقہ کار کیا ہے؟ یوتر من ذالک بخمس، کہ دو دو کر کے نماز جو ہے وہ پڑھتے رہنا، 2 رکعت پڑھی، پھر 2 رکعت پڑھی، تھوڑی دیر آرام کیا، پھر 2 رکعت پڑھی، پھر 2 رکعت پڑھی، پھر تھوڑی دیر آرام کیا، کل 8 رکعتیں ہو گئی تہجد کی۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 اکٹھے وطر پڑھا کرتے تھے، اور 3 اکٹھے وطر پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے سلام پھیریں اور پھر 1 وقت جو ہے وہ نماز پڑھیں، تو یہ 3 وطر ہو جائیں گے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی سلام کے ساتھ، یعنی جس طرح مغرب کی نماز کے اندر آپ ایک سلام کے ساتھ 3 جو ہے وہ رکعتیں نماز ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ 2 رکعتوں کے بعد جو ہے وہ تشہد بیٹھتے ہیں قاعدہ، تو اس کے اندر جو وطر ہوگا اس کے جب 3 اکٹھے وطر پڑھیں گے ایک سلام کے ساتھ، تو اس میں آپ نے تینوں ترتیب سے رکعتیں پڑھنی ہیں کہ 2 رکعتوں کے بعد تشہد نہیں بیٹھنا۔ اچھا، اب اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 13 بھی پڑھی تب بھی وہ 2 2 2 2 کر کے 8 پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد فرمایا یوتر من ذالک بخمس، کہ وطر بنانے کے لیے پھر آپ نے 5 اکٹھی پڑھی، لا یجلس فی شیء الا فی آخرها، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 5 کی 5 رکعتوں میں کسی جگہ کے اوپر بھی کسی 2 رکعت یا 4 رکعت کے بعد وہ تشہد کے لیے نہیں بیٹھے تھے، بلکہ رکعت پڑھی کھڑے، رکعت پڑھی کھڑے، رکعت پڑھی کھڑے، رکعت پڑھی کھڑے، اور پھر 5ویں رکعت کے لیے اسی طرح کھڑے ہو کے پوری 5ویں رکعت پڑھی اور اس کے اندر وطر کی دعا پڑھ لی۔ اچھا، وطر کی دعا کے متعلق بھی آگے آئے گی بات، میں آپ کو بتا دیتا ہوں تھوڑی سی اس کی، کہ یہ غالباً انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور اس کے اندر ہے کہ رکوع سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وطر کی دعا مانگا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب بھی قائم کیا ہے کہ بعض جو ہے اس روایت کے جو راوی ہیں انہوں نے وطر کے بعد والی بھی بات ذکر کی، رکوع کے بعد وطر کی بات بھی ذکر کی ہے، لیکن جو صحیح بات زیادہ ہے وہ یہی ہے کہ رکوع سے پہلے پڑھی جائے، اور اگر جب وہ رکوع سے پہلے پڑھی جائے گی وطر کی جو دعا ہے وہ اسی طرح پڑھی جائے گی، اس کے لیے علیحدہ سے اللہ اکبر ثابت نہیں ہے کہنا، یعنی نہ اللہ اکبر اور نہ ہی رفع الیدین۔ تو اسی طرح جب وہ سورت پڑھ لیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنے کے بعد وہ اسی طرح جب وہ سورت کا اختتام ہوگا تو ساتھ ہی وہ دعائے وطر جو ہے وہ شروع ہو جائے گی، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافینی فی من عافیت سے لے کے آخر تک۔ اچھا، اب اگلی بات ہے کہ یہ وطر کا جو 3 وطر کا طریقہ بھی بتا دیا، 5 کا بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 کا بھی ثابت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 9 کا بھی ثابت ہے، اور وہ جو 7 کا ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 6 رکعتوں تک کسی میں تشہد نہیں بیٹھتے، 6ویں رکعت کا تشہد بیٹھتے، لیکن سلام پھیرنے سے پہلے کھڑے ہوتے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت پڑھی۔ پھر اسی طرح جو 9 والا ہے، 9 کے اندر پہلی 8 رکعتوں کے اندر کہیں تشہد نہیں بیٹھے، 8ویں میں تشہد بیٹھے اور سلام پھیرنے کے بجائے تشہد پڑھنے کے بعد کھڑے ہو گئے اور 9ویں رکعت اضافی پڑھی ساتھ، اور پھر اس کے اندر دعائے وطر پڑھی، دعائے قنوت جس کو کہتے ہیں، وہ پڑھنے کے بعد جو ہے پھر اس کے بعد وہ سلام پھیری۔ اچھا، یہ ہیں وہ طریقے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث سے ذکر ہوئے ہیں۔ الحدیث الرابع والعشرون بعد المئہ، 124 نمبر حدیث ہے، ان ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ان رفع الصوت بالذکر حین ینصرف الناس من المکتوبہ، کہ بلا شبہ جو ہے آواز کا بلند کرنا اللہ کے ذکر کے ساتھ جس وقت سلام پھیرتے ہیں لوگ، سلام پھیرتے کسی فرض نماز کے بعد، یہ عام نماز کے بعد نہیں ہے، نوافل اور سنن کے بعد نہیں ہے، جب فرض نماز پڑھ لیتے ہیں تو پھر اس وقت جو ہے وہ آواز کو بلند کر کے جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کیا الفاظ ہوتے ہیں کہ جب سلام پھیر لی دوسری طرف بائیں طرف تو ساتھ ہی کہنا ہے اللہ اکبر، اور 3 دفعہ کہنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ،
تو یہ بلند آواز سے کہنا. کانا علی حدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کرتا تھا. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کنت اعلم اذا انصرفوا بذلك اذا سمعته, مجھے تو اس وقت پتہ لگتا تھا کہ سلام پھر گئی ہے کہ جب میں یہ آواز سنا کرتا, یعنی دور سے اگر آواز نہیں بھی آتی تو جب سلام پھرتی تو تب مجھے معلوم ہوتا کہ یہ اب سلام پھر گئی ہے, کیونکہ سلام پھرتے ہی سارے کے سارے افراد جو ہیں وہ بلند آواز سے اللہ اکبر استغفر اللہ اور استغفر اللہ پڑھتے تھے. اچھا, وفی لفظ, اور ایک روایت کے لفظ میں ما كنا نعرف انقضاء صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا بالتکبیر, کہ نہیں ہم پہچانتے تھے نماز کا مکمل ہونا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مگر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بلند آواز سے اللہ اکبر کہا کرتے. تو اللہ اکبر کے ساتھ 3 دفعہ استغفر اللہ کا ذکر بھی الگ موجود ہے. اچھا, اس کے بعد 125 نمبر حدیث ہے کہ ان وراد مولا المغیرہ ابن شعبہ قال املا علی المغیرہ ابن شعبہ فی کتاب الی معاویہ, کہ جو ہے وراد جو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے ایک تحریر جو ہے وہ لکھوائی, وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجنی تھی. وہ تحریر لکھوا لی تو وہ تحریر کیا تھی کہ کہنے لگے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی دبوری کل صلاۃ مکتوبۃ, کہ نبی پاک بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد جو ہے وہ کیا پڑھا کرتے تھے. اب یہ تحریر لکھوا رہے ہیں کہ وہ یہ پڑھا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد, کہ اللہ کہ کوئی معبود کوئی الہ نہیں مگر اللہ, وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں, اسی کی بادشاہت ہے, اسی کی تعریفیں ہیں سب کی سب, اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے, قدرت رکھتا ہے. اے اللہ لا مانع لما اعطیت, کہ جس کو تو عطا فرمائے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا, اور جس سے تو روک لے اس کو کوئی عطا کرنے والا نہیں ہوتا, اور کسی مرتبے والے کا مرتبہ جو ہے وہ تیرے مقابلے میں کوئی نفع نہیں دے سکتا. اب یہ جو دعا ہے یہ بھی دعا انشاءاللہ حسن المسلم میں مل جائے گی, یہ پڑھنی چاہیے اس کے بعد. اور ایک روایت کے اندر لفظ آتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا ایسے ہاتھ آپس میں وہ تھام لیا اور ان کو ہاتھوں میں ہاتھ دے کے کہنے لگے اے معاذ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. معاذ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ عرض کرنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی آپ سے بڑی محبت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ہر نماز کے بعد یہ ضرور کہا کرو رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اے اللہ تو میری مدد کرنا کہ میں تیری اچھی طرح علی ذکرک تجھے اچھی طرح یاد کر سکوں, و شکرک اور تیرا شکر ادا کر سکوں, و حسن عبادتک اور اے اللہ میں تیرا جو ہے وہ بہترین طریقے سے تیری عبادت کر سکوں, تو مجھے اس کی توفیق عطا فرمانا. اسی طرح یہ بھی کہا کرتے اب یہ وراد جو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے جب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے یہ لکھوایا اس لیے تحریر کہ میں معاویہ رضی اللہ عنہ کو جا کے دوں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. تو پھر جس وقت میں وہاں چلا گیا ثم وفدت بعد ذلك علی معاویہ, جب میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا آیا فسمعته, تو میں نے وہاں پہ آ کے ابھی ان کو وہ خط نہیں دیا تھا لیکن میں نے سنا ان کو کہ یامر الناس بذلك, وہ خود ہی اسی بات کی اتفاقاً نصیحت کر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے. آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے صحابہ کہیں بھی چلے جائے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو نہیں چھوڑا. وفی لفظ, اور بعض الفاظ میں یہ ہے کہ کانا ینہا عن قیل وقال و اضاعت المال و کثرت السؤال و کانا ینہا عن عقوق الامہات و وعد البنات و منع وہات. اچھا, اور تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے کہ کیل و کال نہ کیا کرو, فضول جو ہے وہ باتیں نہ کیا کرو, و اضاعت المال اور مال کو ضائع نہ کیا کرو, اور فضول سوالات نہ بہت زیادہ سوالات نہ کیا کرو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کرتے تھے کہ اپنی ماؤں کی نافرمانی نہ کرنا اور اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن نہ کرنا اور بخل اور لالچ نہ کیا کرو. تو یہ چیزیں اس کے علاوہ جو ہیں روایت کے اندر آئی ہیں تو وہ بھی ساتھ ہی انہوں نے ذکر کر دیں. اچھا, آخری حدیث ہے آج کی, سنیے ذرا, طویل ہے تھوڑی سی اور ہمارے عموماً اس کے اوپر عمل بھی ہے. اچھا, اس کے اندر آتا ہے کہ
سمی جو مولا ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام ہیں، وہ ابو صالح السمعان سے روایت کرتے ہیں، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان فقراء المہاجرین اتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بڑی مزیدار روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ مہاجرین میں سے جو وہ افراد کے جو تنگ دست لوگ تھے، غرباء تھے، فقراء تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کیا کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذہب اہل الدثور بالدرجات العلا، کہ جو بہت زیادہ مال رکھنے والے امیر لوگ ہیں وہ بڑے اعلیٰ درجات لے گئے ہیں، والنعیم المقیم، اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں بھی انہوں نے حاصل کر لی ہیں، لے گئے ہیں. قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وما ذاک، وہ کیسے، یعنی وہ کس طرح امیر لوگ کیسے لے گئے؟ تو قالوا، وہ کہنے لگے یصلون کما نصلی، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، ویصومون کما نصوم، اور وہ بھی روزے رکھتے ہیں جیسے ہم روزے رکھتے ہیں، ویتصدقون ولا نتصدق، مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس مال ہے، وہ صدقہ کر لیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس مال ہی نہیں ہے تو ہم صدقہ کیا کریں، تو ہم صدقہ نہیں کر سکتے، تو یا وہ صدقہ کرنے سے ہمارے سے آگے بڑھ گئے ہیں. اچھا، پھر فرمایا کہ وہ یعتقون ولا نعتق، اور وہ غلام آزاد کرتے ہیں اور ہم جو ہے وہ غلام آزاد نہیں کر سکتے. یعنی پیسے سے یہ جو کام کرنے والے ہیں وہ کر لیتے ہیں نیکی والے، اور ہم اس سے پیچھے رہ گئے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اعلمکم شیئا تدرکون به من سبقکم وتسبقون من بعدکم ولا یکون احد افضل منکم الا من صنع مثل ما صنعتم. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں اس چیز کی خبر نہ دوں کہ تمہیں بھی وہ کلمات جو میں تمہیں بتاؤں گا وہ تمہیں بھی ملا دیں گے تم سے، ان لوگوں سے جو تم سے سبقت لے گئے. یعنی میں تمہیں ایسے کلمات بتاتا ہوں کہ جو تم سے مال کی نیکیاں کرنے والے سبقت لے گئے ہیں، آگے نکل گئے ہیں تم سے، تو وہ کلمات پڑھنے سے تم ان کے ساتھ مل جاؤ گے، اور یہ کلمات تمہیں ان کے ساتھ ملا دیں گے. وَتَسْبِقُونَ مَن بَعْدَكُمْ، اور اپنے بعد میں آنے والے یعنی قیامت تک آنے والے افراد سے تم آگے نکل جاؤ گے. تسبقون، آگے نکل جاؤ گے. وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ، اور تم سے زیادہ کوئی بھی فضیلت میں نہیں ہو سکتا، الا مگر صرف وہ بندہ کہ من صنع مثل ما صنعتم، جو تم کرو وہ اسی جیسا عمل کرے. یعنی اگر اس نے بھی یہ کام شروع کر دیا پھر وہ اس جیسا ہو سکے گا. قالوا، تو انہوں نے عرض کیا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور یہ بات بتائیے، کیونکہ وہ پوچھنے ہی وہ یہ کچھ آئے تھے. قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تسبحون وتکبرون وتحمدون دبور کل صلاۃ ثلاثا وثلاثین مرۃ، کہ تم ہر نماز کے بعد جو ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اللہ اکبر، اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو. اچھا، اب یہاں پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جو یہ الفاظ ہیں حدیث کے، وہ اگلے والے الفاظ سنیے گا پہلے، پھر اس کے بعد میں اس کی تھوڑی سی بحث کر دیتا ہوں انشاءاللہ. قال ابو صالح کہتے ہیں کہ فراجع فقراء المہاجرین الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع اخواننا اہل الاموال. وہ فقراء جو ہیں مہاجرین میں سے جو غرباء تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ہمارے جو بھائی ہیں نا، وہ امیر افراد جو تھے نیک، اہل الاموال یعنی مالدار لوگ، انہوں نے بھی سن لیا ہے بما فعلنا، اس چیز کو کہ جو ہم کرتے ہیں، یعنی نمازوں کے بعد ہم نے یہ پڑھنا شروع کر دیا، انہیں بھی پتہ لگ گیا ہے. ففعلوا مثلہ، اور انہوں نے بھی اسی طرح پڑھنا شروع کر دیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو وہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اور سمی کہنے لگے کہ فحدثت بعض اہلی بهذا الحدیث فقال وہمت انما قال تسبح اللہ ثلاثا وثلاثین وتکبر اللہ ثلاثا وثلاثین وتحمد اللہ ثلاثا وثلاثین، کہ مجھ سے میں نے بیان کیا اپنے بعض گھر والوں سے اس حدیث کو، دوستوں سے یا گھر والوں سے اس حدیث کو، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو وہم لگا ہے اس بات کا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 33 مرتبہ الحمدللہ کہنا ہے، یہ آپ کا وہم ہے. تو فرجعت الی ابی صالح، اچھا یہ کہنے لگے کہ آپ کو یہ کہنا ہے،
33 دفعہ کہنا ہے۔ فرجعت الی ابی صالح فذکرت له ذالک، کہنے لگے میں پھر ابو صالح کے پاس واپس گیا کہ جن سے یہ میں نے حدیث سنی تھی، میں نے ان کے پاس جا کے کہنے لگا کہ ذکرت له، میں نے ان کو جا کے یہ بات بتائی، فقال، انہوں نے کہا اللہ اکبر، جو آپ کے گھر والوں یا آپ کے دوستوں نے یہ کہا ہے نا کہ 33 اور 33 دفعہ یہ پڑھیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر و سبحان اللہ والحمد للہ حتی تبلغ من جمیعہن 33، کہ آپ کا اللہ اکبر کہنا، سبحان اللہ کہنا اور الحمدللہ کہنا، یہ حتیٰ کہ 33 مرتبہ کل پہنچ جائے، یعنی 11 اور 11 دفعہ پڑھیں گے تو 33 دفعہ ہو جائے گا۔ یہی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی بھی روایت ہے، لیکن ابو داود کی روایت کے اندر الگ سے تو ہے، وہ ہر کلمے کو 11 کے ساتھ 33 نہیں کیا گیا، بلکہ ہر ایک کلمے کو علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ 33 اور 33 شمار کیا گیا ہے۔ تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ ایک حدیث میں ہو سکتا ہے کہ 11 کے ساتھ کل 33 کہا گیا ہو، اور دوسری حدیث کے اندر جو ہے وہ ہر کلمے کو 33 اور 33 دفعہ کہنے کے بعد اس کے اندر اضافہ یہ ہے کہ وہ آخر میں یہ جو ہے 99 دفعہ جب یہ کل ہو جائے 3 دفعہ 33 کے ساتھ، تو وہ چوتھی اس کے بعد یہ پڑھے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس طرح اس کے پورے 100 ہو جائیں گے۔ تو یہ دونوں علیحدہ علیحدہ حدیثیں بھی واقعات بھی ہو سکتے ہیں، گو کہ راوی صرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے ہیں، اور الفاظ بھی تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ تو 33 دفعہ پڑھ لینے سے جو ہے وہ انشاءاللہ وہ دونوں چیزیں اس کے اندر پوری ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ہمیں نماز کو اس کے اصل کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔